تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ روحانیت کا جو سفر ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا مشکل اور اتنا دشوار گزار ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنے اسکلز کے بنیاد پر خود سیلف اس سفر کو طے نہیں کر سکتا۔ جیسے جو ایکسپرٹ سوئمر ہے وہ بھی سمندر میں طویل مسافت تک سوئم نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو اپنی صلاحیتوں پر اتنا زیادہ گھمنڈ ہے، اتنا زیادہ اعتماد ہے، تو وہ سمندر میں اتر تو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ مشقتیں جھیلنے کے باوجود اپنی منزل کو نہیں پہنچ پاتا اور راستے میں ہی ہو سکتا ہے کہ وہ غرقاب ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی کشتی کو حاصل کرے اور اس پہ سفر کرے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک وقت کے بعد چاہے آپ کتنی کوشش کرو تھک جائیں گے اور پھر اپنی صلاحیتوں پر جو آپ کا اعتماد تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس فلسفی کی مثال دیتے ہوئے آپ نے سمجھایا تھا ابو علی سینا کی، کہ اس فلسفی کو اپنی عقل پر، اپنی دانائی پر اور اپنی علم اور اپنے فلسفے پر اتنا زیادہ اعتماد تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا اور اس نے اصلی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ میری عقل چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو اس میدان میں کسی کام کی نہیں۔ اس وقت ان کو یہ ماننا پڑا کہ اصلی دنیا میں، اس دنیا سے ہٹ کر جو اصلی دنیا ہے وہاں پر عقل کام میں نہیں آتی۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے عقل کے گھوڑے بیکار دوڑائے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس عقل پر بھروسہ کر کے اس منزل پر نکل جاتے ہیں اور کسی کو اپنا پیشوا، کسی کو اپنا رہنما ماننے تیار نہیں ہوتے اور اس کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ ہوتی ہے ان کا تکبر اور ان کی سرکشی۔ ہم کسی کو بڑا کیوں مانیں؟ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، بلکہ کبھی کبھار ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ عقل مند ہم ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی کسی کی سرپرستی میں نہیں آتے اور باخدا لوگوں سے، اہل اللہ سے ہمیشہ ان کے دل میں شک قائم رہتا ہے۔ خیال کے سمندر میں تیراکی کرتے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ آشنا ہے چست اندر بحر روح، نیست آنجا چارہ جز کشتی نوح۔ تو روح کا سمندر ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کے سامنے اس دنیا کے سمندر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 5 اوشنز ہیں۔ 5 اوشنز کو ملا کر جو سمندر بنتا ہے، اگر اس کے سامنے ایک باٹلی پانی کو رکھ دیا جائے تو کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ویسے ہی روحانیت کا جو سمندر ہے اس کے سامنے دنیا کا جو سمندر ہے بالکل ایک باٹلی پانی کی طرح ہے۔ تو وہاں پر ایسے گہرے سمندر میں اپنے اوپر اعتماد کر کے تیراکی کی کوشش کرنا فضول ہے، بیکار ہے۔ وہاں پر تو حالت یہ ہے کہ نوح کی کشتی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ورنہ ایک ایسا طوفان آئے گا کہ تجھے غرقاب کرے گا۔ اس کو اپنے سوئمنگ اسکلز پر اتنا زیادہ گھمنڈ تھا کہ اس نے کہا کہ پہلے تو میں ایسے بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک تو سمندر کا پانی، طوفان کا پانی، سیلاب کا پانی آئے گا نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو میں تو بہترین سوئمر ہوں، آرام سے تیر کر پار کر لوں گا۔
لیکن ہوا کیا، بلندی پر چڑھنے کے باوجود طوفان نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ہزار اسکلز کے باوجود اس کے اسکلز اس کو بچا نہیں سکے۔ کاش کے کو آشنا ناموختے، در تما در نوح کشتی دوختے۔ مولانا روم کہتے ہیں یہاں پر، کاش نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تیرنا آتا ہی نہیں تھا، اس کے تیرنا آنے کی وجہ سے وہ ڈوبا۔ اگر اس کو تیرنا نہ آیا ہوتا تو شرافت سے وہ کشتی میں بیٹھ جاتا اور بچ جاتا۔ کبھی کبھار انسان کے اسکلز، اس کی صلاحیتیں، اس کی قابلیتیں اس کو لے ڈوبتی ہیں، اور خاص طور سے اس میدان میں اگر آپ قابل ہیں، اگر آپ باصلاحیت ہیں، تو یوں تو یہ چیز آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن جب حد سے زیادہ اعتماد آ جاتا ہے تو پھر یہی چیز آپ کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک بڑے سمندر میں ایک شپ جا رہی ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے، شپ میں سوار ہو جائیے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تیرنا آتا ہے، میں تیر کر جاؤں گا، اور راستے میں ڈوب جائیں، تو جن کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ بچ گئے، اور جن کو تیرنا آتا تھا وہ ڈوب گیا۔ یہ حال ہوتا ہے۔ ان چنی فرمود آں شاہ رسول، کے منم کشتی دری دریائے کل۔ سرور رسولاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ میں اس عظیم دریا میں کشتی ہوں، میرا دامن پکڑ لو، نجات پا جاؤ گے۔ تم کو تیرنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خطرہ ہے، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم کو زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے میں تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دوں گا۔ یا کسے کو در بصیرت ہائے من، شد خلیفہ راستی بر جائے من۔ یا پھر اگر تم کو میرا زمانہ نہ ملے، راست مجھ سے اکتساب فیض کا موقع نہ ملے، میری بصیرتوں سے فیضیاب ہونے کا چانس نہ ملے، تو پھر میری جگہ ایک قائم مقام رہے گا ہر دور میں، وہ تمہارا یہ کام آسان کرے گا۔ میرا ایک نائب ہوگا ہر دور میں تمہارے لیے، وہ اس منزل کو پار کرائے گا۔ کشتی نوحیم در دریا کے تا، رو نہ گردانی ز کشتی اے فتیٰ۔ اے نوجوان یاد رکھ، ہم اس دریا میں کشتی ہیں، ہم کشتی کی طرح ہیں۔ ہم سے مراد یہاں پر آپ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے نائبین جتنے ہیں، سب کو شامل کر کے کہتے ہیں ہم دریا میں نوح والی کشتی ہیں۔ ہرگز اس کشتی سے روگردانی مت کر، اس کو چھوڑ کے جانے کی کوشش مت کر۔ ہم چکنا سوئے ہر کوہ مرو، از نبے لا عاصم الیوم شنو۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے کیا تھا، تم ویسا مت کرو، ہر پہاڑی کی جانب مت جاؤ۔ یہ پہاڑیاں ہیں جو تم ادھر ادھر جا رہے ہو کشتی سے بچ کر، کشتی سے دور لے جانے والے جتنے ہیں سب پہاڑیاں ہیں۔ کشتی بہت چھوٹی ہے، پہاڑ بہت بڑا ہے، یہی دکھائی دے رہا ہے نا بھائی، اس چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کے کیسے بچ سکتا ہوں، پہاڑ تو اتنا بڑا ہے۔ تو تم کو یہ چھوٹی کشتی دکھائی دے رہی ہے، وہ پہاڑ بڑا دکھائی دے رہا ہے، لیکن تمہاری نجات کے لیے چھوٹی کشتی ہے، بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ تو تم پہاڑوں کی طرف مت جاؤ، اور اگر پہاڑوں کی طرف جاؤ گے تو پھر قرآن مجید سے آواز آئے گی، لا عاصم اليوم۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 43 کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ تو کنعان نے کہا، جب نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ آ بیٹا کشتی میں بیٹھ جا، تو کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں اور میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی پہاڑ تجھے نہیں بچا پائے گا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اللہ کے حکم کے آنے کے بعد نہ کوئی پہاڑ تجھے بچائے گا، نہ کوئی جھاڑ تجھے بچائے گا، نہ کوئی اور ظاہری سبب تجھے بچائے گا۔ اللہ جس پر رحم کرے وہی بچے گا، وہ صورتحال آ چکی ہے۔ اس وقت یہ سب باتیں کرنے کا نہیں ہے، سیدھا کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے بات نہیں سنی۔ تو لا عاصم اليوم جو کہا گیا ہے وہ سنو، جب کشتی آ جاتی ہے
اس کے بعد پھر تم کو تیرنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ می نمایت پست ای کشتی سے بند، می نمایت کو ہے فکرت بس بلند۔ یہ کشتی ہے، اس کو ایک چھوٹا سا پردہ لگا ہوا ہے، اور تم کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی کشتی جو پردے سے چل رہی ہے، ہوا آئی تو ادھر چلی، ہوا آئی تو ادھر چلی، یہ کشتی میں کیسے بچ سکتا ہوں میں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ لیکن میرے پاس جو عقل کا پہاڑ ہے وہ پہاڑ بہت بلند ہے۔ اس آدمی کو کیا آتا ہے؟ اس سے زیادہ تو میری نالج ہے، اس سے زیادہ تو میں اسکلڈ ہوں، اس سے زیادہ تو میں ایجوکیٹڈ ہوں۔ یہ جو خیال آتا ہے تو یاد رکھو، اس کی کشتی تجھے چھوٹی نظر آ رہی ہے، تمہاری عقل تجھے پہاڑ نظر آ رہی ہے، لیکن بچانے والی تمہاری عقل نہیں ہے بلکہ وہ کشتی ہے۔ پست منگر ہاں وہاں ای پسترا، بن گراں فضل خدا پے وسترا۔ وہ بظاہر چھوٹی ہے، لیکن یاد رکھو اس چھوٹی کشتی کو چھوٹا مت سمجھو، اس نیچی کشتی کو نیچا مت سمجھو۔ وہ چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی ہے، کیونکہ فضل خدا کی کشتی ہے، خدا سے جڑی ہوئی ہے۔ جو چیز خدا سے جڑ جاتی ہے وہ بظاہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بہت بڑی ہوتی ہے۔ در بلندی کو ہے فکرت کم نگر، کہ یہ کہ موجش کند زیر و زبر۔ اپنی عقل کے پہاڑ کو بلند مت سمجھو، وہ اس کا ظاہر ہے صرف، وہ پہاڑ تجھے بچانے والا کبھی نہیں ہے۔ ایک موج آئے گی، پورا پہاڑ تہو بالا ہو جائے گا۔ جب کیا کرو گے؟ پہاڑ تک پانی چلا جائے گا اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تو یہ پہاڑ تجھے بچائے گا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب طوفان باد و بارہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ لینڈ سلائڈس بن کر کیسے ٹکڑے ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو اگر ویسا طوفان آ جائے تو یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچا پائیں گے۔ گر تو کنعانی نہ داری باورم، گرد و ست چندی نصیحت آورم۔ لیکن اگر تم صفت میں کنعان کی طرح ہو، ضدی اور سرکش ہو، تو پھر چاہے میں اس جیسی 200 نصیحتیں تم کو کروں، تمہارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر کا حال کنعان کے جیسا ہے، ضدی اور سرکش ہے، تکبر اور عناد والا ہے، خود پسندی والا ہے، اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے، اپنی صلاحیتوں پر غرور ہے، یا ضدی اور ہٹیلے ٹائپ کے ہے، تو پھر میری باتوں کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے تمہارے اوپر، چاہے اس جیسی 200 نصیحتیں کیوں نہ کر دوں میں۔ گوش کنا کہ پذیرت ای کلام، کہ برو مہر خدا است و ختام۔ ایسی باتوں کو کنعان کا کان قبول کرتا ہی نہیں۔ تو پہلے اپنے اندر کے جو کنعان والی صفتیں ہیں اس کو نکالو۔ جب تک یہ بات کان کے اندر داخل ہی نہیں ہوگی، اس کا اثر ہی تمہارے اندر قبول نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے آپ کو کنعان بننے سے بچاؤ، اس کے بعد ہی بات اندر جائے گی۔ اور اس لیے کہ کنعان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی مہر کر دی ہے۔ اب جب مہر کر دی ہے تو پھر یہ باتیں کہاں جائیں گی؟ ایک چیز اگر سیل پیکڈ ہو چکی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ کہ گزارت موعظت بر مہر حق، کہ بے گردانت حدث حکم سبق۔ جب اللہ نے مہر لگا دی تو پھر اب بندوں کی نصیحت کہاں کام کرے گی؟ نئی بات حکم سبق کیسے بن سکتی ہے؟ پرانی اور ازلی حکم کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز اس کی قسمت میں لکھ دی گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس آدمی کے اوپر باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ ایسے لوگ دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں جن کے اوپر اچھی باتوں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، بالکل نہیں ہوتا، زیرو۔ لیک می گویم حدیث خوش پئی، بر امید آں کہ تو کنا نہیں۔ لیکن یہ باتیں میں اس لیے سناتا ہوں، اس امید پر سناتا ہوں کہ شاید تو کنعان جیسا نہیں ہے۔ ایک ہے ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ تو کنعان جیسا نہیں ہوگا، اس امید پر سناتا ہوں۔ تو جو لوگ کنعان کے مزاج کے ہیں، کنعان ٹائپ کے ہیں، ان کے اوپر تو میری باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس لیے بولتا ہوں کہ ہر آدمی ویسا تو ہوتا نہیں ہے۔ جو کنعان جیسا نہیں ہے وہ ضرور میری باتوں کو قبول کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ سننے والے بھی ایسے نہیں ہوں گے۔
تبھی تو اتنی طویل مثنوی سنیں گے۔ اگر کنعان کے مزاج والے ہوتے تو ایک دو صفحے پڑھ کر، ایک دو ایپیسوڈ دیکھ کر بیزار ہو کے آگے نکل جاتے، کیونکہ ان کے پلے پڑنے والی باتیں ہی نہیں ہیں۔ آپ یہاں تک سن رہے ہیں، پہلا والیوم سنا، دوسرا والیوم سنا، تیسرا والیوم سنا، چوتھا والیوم بھی ختم پر آ رہا ہے، وہ بھی سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کنعان صفت والے نہیں ہوں گے۔ اس امید پر سناتا ہوں۔ آخری اقرار خواہی کردہیں، ہم ز اول روز آخر را ببین۔ بالآخر تم یہ اقرار کرو گے کہ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے اور ہم کنعان جیسے نہیں ہیں، تو پھر پہلے ہی دن سے انجام کو دیکھنے والے بنو، آغاز کو دیکھنے والے مت بنو۔ آغاز چاہے کیسا بھی ہو، انجام اگر اچھا ہے تو پھر ہر چیز اچھی ہے۔ حدیث شریف میں بھی بیان ہوا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے انجاموں پر ہے، کیسے اینڈ ہوا، کیسے شروع ہوا سے نہیں ہے، کیسے آگے بڑھا سے بھی نہیں ہے، کیسے اینڈ ہوا اس سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی میچ بھی کھیلتے ہیں، ایک ٹیم ابتدا میں بڑا اچھا مظاہرہ کری لیکن آخر میں آ کر فیل ہو گئی، اسکور زیادہ نہیں کر پائی۔ دوسری ٹیم آئی اور اس کا سٹارٹ بہت خراب تھا لیکن اینڈنگ اس کا اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ میچ جیت گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اینڈنگ سے میچ کا رزلٹ آتا ہے، سٹارٹ سے نہیں آتا۔ تو ویسے ہی معاملہ ہے، انجام کی اہمیت ہے، آغاز کی نہیں ہے۔ آغاز چاہے جیسا ہوا ہو، انجام اگر اچھا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ تو اس لیے انجام کو دیکھو، آغاز کو مت دیکھو۔ می توانی دید آخر را مکن، چشم آخر بین ترا کورو کہن۔ تم انجام کو دیکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ عقل، وہ سمجھ عطا کی ہے کہ تم اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انجام پر نظر کر سکتے ہو۔ تو اس لیے انجام دیکھنے کے معاملے میں اپنی آنکھ کو اندھا مت بناؤ، اپنی عقل کو پرانا مت بناؤ، بیکار مت بناؤ۔ اللہ نے عقل دی اس لیے ہے تاکہ تم آغاز کو نہ دیکھ کر انجام کو دیکھ سکو اور انجام کے حساب سے آغاز کا فیصلہ کرو۔ اس لیے عقل دی گئی ہے۔ اس لیے عقل نہیں دی گئی ہے کہ جس کشتی میں سوار ہونا ہے اس میں سوار ہونے کے بجائے آپ تیرنے کے لیے نکل جائیں۔ تو اس کا مطلب آپ نے اپنی عقل کا استعمال صحیح نہیں کیا ہے۔ ہر کے آخر بھی بود مسعود وار، نبودش ہر دم بیرہ رفتن حصار۔ جو شخص خوش نصیب آدمی کی طرح، نیک بخت آدمی کی طرح انجام کو دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کو کبھی اس کے راستے میں ٹھوکر نہیں لگتی۔ جو لوگ انجام کو دیکھے بغیر راستہ چلتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکروں سے اپنا راستہ طے کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کو ایسی حالت میں منزل ملتی نہیں ہے، اور اگر منزل مل بھی جائے تو ٹھوکروں، پریشانیوں سے آگے بڑھتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں اور دیتا ہوں۔ جن کے گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو جب پالتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کے بچے پل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو بچوں کو پالنے کا تجربہ ہوتا ہے، تو وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے ہیں، بیٹے ایسا نہیں، ایسا کرنا اپنے بچے کے ساتھ، اس حالت میں کیا کرنا، اس حالت میں کیا کرنا، بچہ ایسا کرے تو کیا کرنا، ویسا کرے تو کیا کرنا، تربیت کیسا دینا۔ ماں باپ جو آپ کے ماں باپ ہیں آپ کو سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ تجربہ کار نہیں ہیں، ابھی ابھی بچہ ہوا ہے، پہلا تجربہ ہے۔ بچے کی تعلیم تربیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، نہ آپ کو دنیا کا تجربہ ہے، لیکن جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسا نہ ہو، آپ اکیلے ہی تربیت کر رہے ہیں، تو کتنی غلطیاں ہوتی ہیں آپ سے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے اجے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو جو لوگ سیلف چلتے رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، بارش ہو کے تھمی ہے اور راستے میں ہر جگہ پانی پانی ہے، راستہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسے پانی کے اوپر سے آپ کی سواری جا رہی ہے، ایسے میں بیچ میں کہاں گڑا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا کیونکہ پورا پانی ہے۔ ایسے میں آپ نے اگر رسک اٹھا کر گاڑی آگے بڑھائی تو ہو سکتا ہے کسی گڑھے میں گاڑی چلی جائے، ہو سکتا ہے کسی مین ہول میں آپ جا کے گر جاؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رسک ہے۔ لیکن اگر کوئی سواری آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں
تو سارا خطرہ سامنے والا اٹھائے گا، رسک، آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ یہی حال ہوتا ہے، خود سے چلنے والا بغیر کسی کے رہنمائی کے وہ نقصان خود برداشت کرتا ہے، لیکن جو کسی کے رہنمائی میں چلتا ہے وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ گر نخواہی ہر دمے این خفت و خیز، کن ز خاک پائے مرد چشم تیز۔ اگر تو گرنا نہیں چاہتا، گر کر سنبھلنا نہیں چاہتا، اطمینان اور سکون کے ساتھ بغیر کسی خطرے کے سفر طے کرنا چاہتا ہے، تو پھر تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاؤں کی خاک سے اپنی آنکھوں کو تیز کر لے۔ اس سے ہٹ کے کوئی چارہ نہیں، اس کی رہنمائی میں آ جا، اس کی خدمت کر اور اس کی ہدایت پر عمل کر، تو محفوظ ہو جائے گا۔ کوہل دیدہ ساز خاک پاشرا، تا نیندازی سر اوباشرا۔ اس کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے۔ پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں کے اندر لگا لیں، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا عاجزی اور انکساری والا بن جا، اس کی خدمت کرنے والا، اس کی اطاعت گزاری فرمانبرداری کرنے والا ایسا بن جا کہ اس کے پاؤں کی خاک تمہاری آنکھوں کا سرما بن جائے، یعنی اس کی ہر پھینکی ہوئی چیز تمہارے لیے قیمتی بن جائے، اس کی ہر بات تمہارے لیے حکمت والی بات بن جائے۔ اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لو، تا نیندازی سر اوباشرا، تاکہ تمہارا سر جو ہے بےہودگی کا منبع نہ بنے، بےہودہ سر کو اپنے نہ ٹکراؤ، ورنہ تمہارا سر جا کے کسی سے ٹکرائے گا اور زخم تم کو ہی حاصل ہوگا۔ کہ ازیں شاگردیو زیں افتقار، سوزن باشی شوی تو ذوالفقار۔ اس شاگردی سے، اللہ والوں کی اس شاگردی، ان کی خدمت اور ان کے محتاج بن کر رہنے سے ہوگا کیا؟ اگر تم معمولی سوئی بھی ہو، چھوٹی سی، جو کسی کام کی نہیں ہے، جو کسی آدمی کے ہاتھ میں دھس جائے تو معمولی ایک خون کا خطرہ نکالتی ہے، ویسی سوئی بھی اگر ہے تو پھر تم تلوار بن جاؤ گے، اور تلوار تو تلوار ذوالفقار جیسی تلوار بن جاؤ گے۔ ایک معمولی سوئی ذوالفقار بن سکتی ہے اگر اہل اللہ کی اطاعت گزاری میں زندگی گزاری جائے تو۔ سرم کن تو خاک ہر بغضی درا، ہم بسوزت ہم بسازت دی درا۔ ہر اللہ کے برگزیدہ بندے کی خاک کو، مٹی کو سرما بناؤ، اطاعت گزاری فرما برداری کو اپنا رہنما بناؤ۔ اس سے تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، ہم بسوزت، وہ تم کو جلائے گی ضرور، ہم بسازت، لیکن تم کو بنائے گی بھی، دی درا، تمہاری آنکھوں کو جلائے گی بھی، تمہاری آنکھوں میں خلش بھی ڈالے گی، لیکن تمہاری آنکھوں میں روشنی بھی عطا کرے گی۔ ہم لوگ مردہ دل لوگ ہیں، اور اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے تو اہل اللہ کے اعجاز سے فیض حاصل کرنا ہوگا۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک منقبت لکھی تھی، تو اس کے ایک شعر میں فرماتے ہیں، مردہ دل زندہ شدن دز نفس اجازت، اے مسیحا اے جہاں حضرت غوث الثقلین۔ آپ کے اعجاز سے، آپ کی کرامتوں سے، آپ کے فیض سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ تو جہاں کے مسیحا ہیں، تو یہ دلوں کا جو زندہ ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے، ان کے تصرفات، ان کا فیض کام کرتا ہے اور مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ تب آپ ان کے خاک پا بن جائیں، ورنہ نہیں ہوگا۔ چشم روشن کن ز خاک اولیاء، تاب بینی ز ابتدا تا انتہا۔ اولیاء کی خاک سے اپنی آنکھوں کو روشن کر لو، اپنی آنکھوں کے اندر وہ نور حاصل کرنا ہے، وہ روشنی حاصل کرنا ہے، تو اولیاء کی خاک سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لو، اور یہی وہ چیز ہے جس سے تم انجام کو دیکھ سکو گے۔ آغاز سے لے کر انجام تک سب دکھائی دے گا تمہیں، وہ نور، وہ بصیرت عطا ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا فیض ایک ناقص انسان کو کامل بنا دیتا ہے۔ چشم اشتر زاں بود بس نور بار، کو خورد از بہر نور چشم خار۔
اونٹ کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے، بہت دور تک دکھتا ہے اونٹ۔ دیکھیے ریگستان میں اونٹ جس طرح سے دوڑتا ہے کوئی اور جانور نہیں دوڑ پاتا۔ ایک تو اس کے پاؤں ریگستان کی ریتی کے لیے سازگار ہوتے ہیں، دوسری اس کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ریگستان میں دوڑتا ہے۔ بہت تیز آنکھ والی چیز کا نام ہے اونٹ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس اونٹ کی آنکھ میں اس قدر تیز روشنی ہونے کا، اس قدر اچھی بینائی ہونے کا راز کیا ہے معلوم ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ کانٹے کھاتا ہے۔ اگر تم بھی اپنی آنکھوں کے اندر وہ نور اور وہ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کانٹے کھاؤ۔ کانٹے کھانے سے مراد کیا ہے؟ تکلیفیں اٹھاؤ۔ نہیں یہ کانٹا مجھے چبھتا ہے، میں نہیں کھا سکتا، مجھے تو پھول چاہیے، تو پھر وہ روشنی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ خار خر تا گل برو یا نترا، چشم تو روشن شود جاں با صفا، جب کانٹا چبھا تو پھول اگے۔ اگر آپ کو پھول توڑنا ہے تو کانٹے بھی چبھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کانٹا نہ چبھے تو پھر پھول کے قریب بھی مت جاؤ۔ کانٹا چبھاؤ تاکہ تم کو پھول ملیں۔ ایسے میں تمہاری آنکھ صاف بھی ہو جائے گی اور روشن بھی ہو جائے گی اور روح بھی نکھر جائے گی۔ صرف آرام سے یہ منزل طے ہونے والی نہیں ہے، تکلیفوں سے یہ منزل طے ہوتی ہے، لیکن ایسی تکلیف نہیں کہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا جائے تو آپ تیر کر نکل جانا چاہتے ہیں، وہ تکلیف اٹھانا نہیں ہے، وہ بے وقوفی کرنا ہے۔ اطاعت گزاری فرما برداری میں تکلیف اٹھانا، اپنی مرضی سے تکلیف اٹھانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ خار را از چشم دل گر برکنی، چشم جاں را حق بے بخشد روشنی۔ اگر تم دلوں کے اندر کا کانٹا نکال دو، دلوں کے اندر کانٹے سے مراد کیا ہے؟ شکوک، شبہات اور دل کے اندر خلشوں کا ہونا، فیصلوں پر اعتراض، یہ ساری چیزیں دلوں کے کانٹے ہیں۔ اگر تم یہ سارے دلوں کے کانٹے نکال دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جان کی آنکھ میں روشنی عطا کرے گا۔ اگر تم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو صاف شفاف کرو، دلوں سے کانٹے نکالو۔ یوں تو دلوں سے کانٹے نکالنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، ہر کسی کے حق میں ضروری ہے، لیکن جو رہنما ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوتھڑا درست رہتا ہے، اچھی طریقے سے کام کرتا ہے تو سارا جسم اچھی طریقے سے کام کرتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ دل ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر بھی جسم کے دل کے اوپر بھی یہ حکم صادق آتا ہے، کیونکہ دل اگر اچھا ہے تو سارا نظام جسم اچھا ہے، اور ویسے ہی روحانیت کے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر گندگیاں نہیں ہیں، تمہارے دل کے اندر خلیشیں نہیں ہیں، تمہارے دل کے اندر شکوک و شبہات نہیں ہیں، تو پھر سارے اعمال تو تمہارے اچھے ہوں گے، تمہاری ترقی حاصل ہوتی رہے گی۔ لیکن دل کے اندر اگر کانٹا رہ گیا تو پھر تمہاری ترقی رک گئی، سب بگڑ جائے گا۔ تو اپنے دل کو پہلے صاف کرو، اہم ترین مرحلہ ہے دلوں کو صاف کرنے کا۔ دلوں کو صاف کرنے سے ہی باطنی نور اور باطنی آنکھ حاصل ہوتی ہے، باطنی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ دل میں خلش نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت، ان سے شکایت ان سے شکایت نہیں ہونا چاہیے، سب سے دل صاف رہے۔ اور جو رہنما ہے اس کے معاملے میں تو ایک رتی برابر بھی کوئی شک شبہ اور خلش نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے یہ رہنمائی کا مرحلہ طے ہوگا۔ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ ایک اور بات یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خچر نے اونٹ سے پوچھا کہ میں بھی راستہ چلتا ہوں اور تم بھی راستہ چلتے ہو، لیکن میں جب راستہ چلتا ہوں تو چلتے چلتے منہ کے بل گرتا رہتا ہوں، ذرا تیز ہوتا ہوں تو گر جاتا ہوں، اور تم ہے کہ مجھ سے کئی گنا تیز دوڑتے ہو لیکن گرتے نہیں ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس خچر کو اونٹ نے جو جواب دیا، وہ جواب کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب قوی بشنو از گوش دل مثنبی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش